السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا پروگرام قرآن کے موتی، میزبان ڈاکٹر روبینہ شفیع۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ اللہ جن کو ہدایت دیتا ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قرآن میں سورہ انعام کی آیت نمبر 125 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ ہے کہ وہ جو شخص جسے اللہ چاہتا ہے ہدایت دے، اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے کہ اسے گمراہ کرے، اس کا سینہ تنگ نہایت گھٹا ہوا کر دیتا ہے، گویا وہ مشکل سے آسمان میں چڑھ رہا ہے۔ اسی طرح اللہ ان لوگوں پر گندگی ڈال دیتا ہے جو ایمان نہیں لاتے۔ یعنی اسلام لانے والوں کا سینہ کھل جاتا ہے، دل کھلا ہو جاتا ہے، دل سے پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، اور جو لوگ ایمان کی طرف نہیں آتے اور جو لوگ دین سے دور بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کا معاملہ کیا ہوتا ہے کہ وہ ایسے دین کے احکامات کو سمجھتے ہیں جیسے کہ وہ اوپر کی طرف چڑھ رہے ہیں، آسمان کی طرف چڑھ رہے ہیں۔ جیسے کہ انسان جو پہاڑوں پہ چڑھتا جائے، آکسیجن لیول کم ہوتا جاتا ہے تو انسان کے اوپر اتنا ہی زیادہ جو ہے وہ بوجھ اور تنگی محسوس کرتا جاتا ہے۔ تو ایک بات تو یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہے ہی ہدایت دینے والی ذات، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو ہدایت کی کمی نہیں ہے، لیکن فرق کس چیز کا پڑتا ہے کہ انسان خود اپنے لیے کیا چاہتا ہے۔ اللہ اس کائنات کا مالک ہے، اس نے ہر چیز کو بنایا ہے اور اسی نے ہدایت بخشی، یعنی اس کے وجود کا مقصد بھی اسی الہام کر دیا ہے کہ وہ کسی چیز کو کس مقصد کے لیے بنا رہا ہے، اس کو کیا کرنا ہے۔ موسیٰ نے فرعون کے دربار میں فرعون کے سوال کے جواب میں جو رب کا تعارف پیش کیا تھا، اس میں اللہ تعالیٰ جیسے قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے کہ تم دونوں کا رب کون ہے اے موسیٰ؟ تو جس رب نے ساری مخلوق کو ہدایت بخشی ہے، وہی رب انسانوں کو بھی ہدایت دینے والا ہے۔ یعنی وہاں رب کی پہچان ہی کیا ہے کہ رب ہدایت دینے والا ہے۔ اور انا علینا للہدا، اور بے شک ہدایت دینا ہمارے ذمے ہے۔ کل انا ہدی اللہ هو الہدا، بے شک اللہ کی ہدایت ہی اصل ہدایت ہے۔ تو اصل ذات کون ہے؟ رب کائنات، جو کہ سب کو ہدایت دیتا ہے اور دینا چاہتا ہے۔ وہ لوگ جو ہدایت پائیں گے ان کے ایمان میں اللہ اضافہ کر دیتا ہے۔ اللہ تو ہدایت دیتا ہی ہے، لیکن قبول کون کرتے ہیں؟ اللہ کی ہدایت میں اللہ ان لوگوں کی ہدایت میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ تو انسانوں کو بھی ہدایت دینے والا اللہ ہی ہے، اور وہ کسی کے ساتھ ہدایت کا ارادہ کرتا ہے تو اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ وہ شخص خیر سے محبت کرتا ہے، حق کو قبول کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، اور وہ اسی میں خوشی محسوس کرتا ہے جب اللہ کی باتوں کو مانتا اور سنتا اور عمل کرتا ہے، اسی پر مطمئن ہو جاتا ہے، اور وہ ہدایت قبول کرنے کے لیے کوئی شرط نہیں لگاتا۔ یعنی کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں نا، اچھا میرا یہ کام ہو جائے گا نا تو میں پھر اللہ کی یہ فلاں بات مان لوں گا، اور اسی طرح سے کئی دفعہ استغفر اللہ ہم اسی طرح سے نظریں مانتے ہیں اپنے دنیا کے کاموں کو رکھ کر۔ اصل چیز کیا ہے کہ انسان کو جب ہدایت ملتی ہے تو اس کے لیے ہدایت لینا آسان ہو جائے، اور وہ اس کے لیے کوئی شرط نہ لگائے۔ جب ہدایت سامنے آ جاتی ہے تو اسے قبول کر لیتا ہے، اور جو انسان جس کو اللہ بھٹکا دیتا ہے اس کا سینہ تنگ ہوتا ہے اور گھٹتا ہے اللہ کے حکموں سے۔ اللہ تعالیٰ اصل میں کسی کو بھی زبردستی ہدایت نہیں دیتا، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کسی کو بھٹکاتا ہے۔ جو شخص ہدایت حاصل نہ کرنا چاہے، بظاہر جسمانی طور پر وہ صحت مند ہو، لیکن پھر بھی اس کا دل اللہ تعالیٰ تنگ کر دیتے ہیں، ہدایت کی باتیں اسے مشکل معلوم ہوتی ہیں، تو ایسے شخص کو پھر اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ یعنی جو شخص ایمان، علم اور یقین سے گھٹن محسوس کرتا ہے، اس کے دل پر شبہات اور شہوات کا راج ہوتا ہے۔ یعنی کبھی کنفیوژنس میں پڑا رہے گا، اور کبھی اس کی ڈیزائرز اڑے آئیں گی، خواہشات اس کے لیے دیوار بن جائیں گی کہ وہ اللہ کی بات کو نہیں مانے گا۔ تو جو شخص جسے اللہ چاہتا ہے کہ اسے ہدایت دے، اس کا سینہ اللہ تعالیٰ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے کہ اسے گمراہ کر دے، اس کا سینہ تنگ کر دیتا ہے، وہ گھٹا ہوا محسوس کرتا ہے، گویا وہ مشکل سے آسمان کی طرف چڑھ رہا ہو۔ اسی طرح اللہ پھر لوگوں پر گندگی ڈال دیتا ہے جو ایمان نہیں لاتے۔ شرح صدر، سینے کا کھلنا، اسلام پر عمل کا آسان ہو جانا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے اسلام کو آسان اور سہل کر دیتا ہے، جس کا سینہ دین کے لیے کھول دیتا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما اس آیت کے متعلق جو ہم نے ابھی بیان کی کہ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، یعنی جس کے بارے میں ایک تو آیت کے بارے میں آتا ہے کہ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اللہ اس کے دل کو توحید اور ایمان کے لیے کشادہ کر دیتا ہے۔ یعنی اللہ کی توحید، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اس کے لیے اس کو ماننے میں کوئی عار نہیں ہوتا،
اور اصل میں یہی اس کی محبت بن جاتی ہے کہ اس کا رب ایک ہے، یکتا ہے، اور ایمان کی یہ جو روشنی ہوتی ہے جس کے دل میں آ جاتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی گہری سمجھ عطا کرتا ہے، اور جو انسان شرع صدر کے ساتھ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو پھر نیکیوں کے عمل کرنے آسان کر دیتا ہے، یعنی ہدایت کے کام اس کے لیے آسانی ہو جاتی ہے۔ اور ایسا ہی انسان اصل میں ہے، وہ انسان ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے شرع صدر عطا کر دی۔ وہ خوشی سے، کھلے دل سے نیکی کے اعمال کو اور احکامات کو قبول کرتا ہے، اور ان اعمال کو کرنے میں کبھی بھی وہ تنگی نہیں کرتا، بلکہ جلدی کرتا ہے کہ وہ اللہ کی رضا کو حاصل کر سکے۔ آپ دیکھیں جیسے حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ نماز منافقوں پر بھاری ہے، لیکن اس کے برعکس جو مخلص لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے نماز آنکھوں کی ٹھنڈک بن جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری دنیا کی چیزوں میں سے عورتیں اور خوشبو میرے لیے محبوب بنا دی گئیں، اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھا، یعنی اللہ تعالیٰ نے میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھ دی۔ تو گویا یہ بھی شرع صدر کی علامت ہے کہ ہمیں نماز پڑھنا کتنا اچھا لگتا ہے، نیک عمل سے ہمیں کتنی زیادہ محبت محسوس ہوتی ہے۔ اللہ اور لوگوں کے حقوق سے تعلق رکھنے والے تمام اعمال کے لیے شرع صدر ہو جاتا ہے، یعنی کہ انسان کے لیے نا لوگوں کے نیگیٹو رویوں کو برداشت کرنا آسان ہو جاتا ہے، انسان کے لیے لوگوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا آسان ہو جاتا ہے، لوگوں کی زیادتی کی باتوں پر صبر کرنا شرع صدر والے انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ انسان ہر وقت اپنے رب کے قرب کی محبت رکھتا ہے، اور اللہ کی محبت اس کے دل کو وسعت عطا کرتی رہتی ہے۔ اور اسی طرح سے ایسا انسان جس کو اللہ تعالیٰ جس کا سینہ کھولتے ہیں، اس کا عبادت میں دل لگتا ہے، وہ عبادت کے لیے وقت نکالتا ہے، اور عبادت کے سارے کاموں کو بڑی محبت سے اور دل جوئی سے کرتا ہے، اور جو کام بھی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے حقوق کے متعلق اس کے لیے لگائے ہیں، وہ ان کاموں کو بھی بڑی خوشی سے کرتا ہے۔ احسان کرنا ایسے انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے سینے کو وسعت عطا کرتے رہتے ہیں۔ اور اگر وہ ایسا نہیں کرے گا تو دوسری قسم کے لوگوں میں پھر شمار ہو جائے گا جن کو اللہ نے گمراہ قرار دیا ہے۔ تو خوش نصیب ہے وہ شخص جس کا سینہ اللہ نے کھول دیا۔ خوش نصیبی اصل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور صرف اللہ ہی سینوں کو کھولتا ہے۔ خوش نصیبی اس کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے، تو اللہ اس مخلوق یعنی سعادت کو اپنے فضل سے جس آدمی کے دل میں چاہتا ہے رکھ دیتا ہے، وہ خوش نصیب ہوتا ہے اور مسکراتا ہے، اور اللہ جس سے چاہے یہ سعادت چھین لیتا ہے، بس پھر وہ محروم ہو جاتا ہے اور روتا ہے۔ جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے، اس کی علامت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا سینہ تنگ اور گھٹا ہوا کر دیتا ہے، یعنی اس کا سینہ ایمان، علم اور یقین کے لیے بہت تنگ ہو جاتا ہے، اس کا دل شبہات اور شہوات کا گہوارہ بن جاتا ہے اور اسی میں ڈوب کر رہ جاتا ہے، بھلائی اس تک راہ نہیں پا سکتی، خیر کے کاموں میں اس کا دل نہیں لگتا، نہ ہی بھلائی اور نہ ہی نیکی کے لیے سینہ کھلتا ہے، گویا وہ سخت تنگی اور شدت میں ہوتا ہے، گویا وہ آسمان پر چڑھ رہا ہو، یعنی اس کا دل اتنا بوجھ محسوس کرتا ہے۔ اللہ کی کوئی بات سننی ہو، اللہ کی کوئی بات ماننی ہو تو وہ اس میں حرج محسوس کرتا ہے۔ حرجن عمر بن ابی خطاب رضی اللہ عنہ نے خاندان مدلج کے ایک بادیہ نشین عرابی سے حرجہ کا مفہوم پوچھا، تو اس نے کہا، درختوں کے درمیان ایک ایسا درخت ہوتا ہے جس کا پالتو یا جنگلی جانور یا کوئی اور چیز نہیں پہنچ سکتی، یعنی پہنچ نہیں سکتی، اتنا تھک ہوتا ہے وہ۔ یہ سن کر عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اسی طرح منافق کے دل تک بھی خیر اور بھلائی کی کوئی طاقت نہیں پہنچ سکتی۔ اور پھر دوسری بات جو کہ آسمان میں چڑھنے کی طرح اس کی تنگی محسوس ہونا، جس طرح اس شخص کے سینے کو اللہ تعالیٰ تنگ کر دیتا ہے کہ اس میں توحید اور ایمان کا داخلہ ہو ہی نہیں سکتا الا یہ کہ اللہ تعالیٰ ہی اس کا سینہ اس کے لیے کھول دے، یعنی اتنی تنگی اللہ اس میں پیدا کر دیتا ہے۔ اور کذالک یجعل اللہ الرجس، یعنی رجس کے معنی کیا ہے کہ گندگی کے۔ ابن زید کہتے ہیں کہ اس سے مراد عذاب ہے، ابن عباس کہتے ہیں رجس سے مراد شیطان ہے، یعنی اللہ ان پر شیطان کو مسلط کر دیتا ہے۔ مجاہد کہتے ہیں کہ رجس سے مراد ہر وہ چیز جو خیر سے خالی ہو۔ اور پھر سورہ زخرف کی آیت ہے جس کا مطلب ہے آیت نمبر 36، جو کوئی منہ پھیر لے رحمان کے ذکر سے اس پر ہم ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں جو اس کا ساتھی بن جاتا ہے، یعنی اللہ کا ذکر جو انسان چھوڑ دیتا ہے
اور وہ شیطان کا ساتھی بن جاتا ہے۔ تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم کتنا اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ کیا ہم نے کبھی سوچا بھی کہ دن اور رات میں ہمیں اللہ کے ذکر سے کس طرح سے اپنے تعلق کو جوڑنا ہے؟ اور یہ ٹارگیٹس بھی ویسے بناتے رہنا چاہیے، کیونکہ جب تک انسان اپنے لیے کوئی چیزیں ٹارگیٹ فکس نہیں کرتا تو وہ ان چیزوں کو پھر اچیو بھی نہیں کر سکتا۔ صبح اور شام کے اذکار پڑھنا، صبح کے وقت فجر کا قرآن پڑھنا، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کا ذکر، تسبیحات پڑھنا، یہ سب مومن کی شاعر میں ہوتا ہے، اس کی عادتوں میں ہوتا ہے، اس کے طریقوں میں ہوتا ہے۔ اسلام اور ایمان کے لیے سینہ کھلنے کے لیے ہمارے دین میں بہت اہمیت ہے، کیونکہ سینے کے اندر دل ہوتا ہے اور دل ہی اصل میں مرکز ہدایت ہوتا ہے۔ اگر سینہ کھلا ہو تو دل بھی کھلا ہوتا ہے اور خیر کی بات اس کے اندر سرایت کر جاتی ہے۔ اللہ کا اپنے نبی کے سینے کو کھول دینا ہدایت کو قبول کرنے کے لیے، علم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کے سینے کو کھول نہیں دیا؟ یعنی اور پھر جس کا سینہ کھل گیا اسے رب کی طرف سے نور ملتا ہے۔ اور سورہ زمر کی آیت نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ ہے، تو کیا وہ شخص جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہے، سو وہ اپنے رب کی طرف سے ایک روشنی پر ہے۔ کسی سخت دل کافر جیسا ہو سکتا ہے، بس ان کے لیے ہلاکت ہے جن کے دل اللہ کی یاد کی طرف سے سخت ہیں، یہ لوگ سری گمراہی میں ہیں۔ جس کا سینہ ایمان کے لیے نہ کھلے اس کا سینہ کفر کے لیے کھل جاتا ہے۔ جو شخص اللہ کے ساتھ کفر کرے اپنے ایمان کے بعد سوائے اس کے جسے مجبور کیا جائے اور اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو، اور لیکن جو کفر کے لیے سینہ کھول دے تو ان لوگوں پر اللہ کا بڑا غضب ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ ایسے شخص کو ہدایت کی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اور سورہ کہف کی آیت نمبر 57 میں، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ترجمہ ہے، اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جسے اللہ کی آیات سے نصیحت کی جائے اور وہ اس سے منہ پھیر لے اور وہ بھول جائے جو اس نے آگے بھیجا ہے۔ ایسے لوگوں کے دلوں پر ہم نے پردے ڈال دیے ہیں کہ وہ قرآن کو سمجھ ہی نہیں سکتے اور ان کے کانوں میں بوجھ ہیں، اور اگر آپ انہیں سیدھے راستے کی طرف بلائیں بھی تو وہ کبھی اس راہ پر نہیں آئیں گے۔ یعنی ان کا معاملہ کیا ہوگا کہ وہ ہمیشہ ہدایت سے دور، ہدایت سے پرے بھاگیں گے۔ ایمان کے اعتبار سے دل کی 4 قسمیں ہیں۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ دلوں کی 4 قسمیں ہیں۔ غلاف میں لپٹا ہوا دل، یہ کافر کا دل ہے۔ ٹیڑھا دل، یہ منافق کا دل ہے۔ ملاوٹ کے بغیر دل، گویا کہ اس میں چراغ چمکتا ہے، یہ مومن کا دل ہے۔ اور ایک دل وہ ہوتا ہے جس میں ایمان بھی ہوتا ہے اور نفاق بھی ہوتا ہے۔ بس ایمان کی مثال یوں ہے جیسے کوئی درخت ہو جس کو پاکیزہ پانی مدد دیتا ہے، اور نفاق کی مثال ایسے ہے جیسے پھوڑا یا پھنسی جس کو پیپ اور خون مدد دیتا ہے۔ بس ان دونوں میں سے جو بھی دل پر غالب آ جائے گا وہی حالت غالب ہوگی۔ عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے رضی اللہ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً اللہ مال اسے بھی دیتا ہے جس سے محبت کرتا ہے اور اسے بھی دیتا ہے جس سے محبت نہیں کرتا۔ تو اصل میں مال کی کوئی اہمیت ہے؟ اصل چیز اللہ کی محبت ہے۔ اگر نعمت کے ساتھ اللہ کی محبت آ گئی تو سمجھو پار، اور اگر نعمت جتنی بھی بڑی مل گئی اور اللہ کی محبت نہ ہوئی، ہدایت نہ ہوئی، تو کچھ بھی نہیں، ناکام۔ ایمان صرف اللہ اسے دیتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ بس جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے اسے ایمان عطا کرتا ہے۔ تو اللہ کی محبت کی پہچان کیا ہو گئی؟ ایمان، نہ کہ مال۔ اور پھر اللہ تعالیٰ یہ قرآن پاک میں جیسے بہت مختلف جگہوں پہ یہ بھی بیان کیا کہ اللہ جب کسی کے لیے ایمان کو محبوب کرتا ہے یا اسے مزین کر دیتا ہے تو اس کے دل کو سجا دیتا ہے، اور اصل میں وہی لوگ ہدایت پانے والے ہوتے ہیں جن کے دلوں کو اللہ ایمان سے سجا دیتا ہے۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، بے شک جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، جب اس کی اصلاح ہو جاتی ہے تو تمام جسم کی اصلاح ہو جاتی ہے، اور جب وہ خراب ہو جاتا ہے تو تمام جسم خراب ہو جاتا ہے۔ سنو، وہ دل ہے۔ ایمان کا مقام دل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا وہ آگ میں داخل نہیں ہوگا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سینے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے 3 مرتبہ فرمایا، تقویٰ یہاں ہوتا ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ وہ شخص ہلاک ہوا جس کا دل نیکی کو نیکی اور اس کا دل برائی کو برائی نہ سمجھے، یعنی کچھ بھی چل رہا ہے چلنے دو جی۔ اور آج زیادہ تر سوسائٹی میں اگر آپ دیکھیں تو ایسے ہی حالات ہیں دلوں کے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ نے بندوں کے دلوں پر نظر فرمائی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو بندوں کے دلوں میں سب سے بہتر پایا۔ سبحان اللہ۔ اس لیے اللہ نے ان کو اپنے کام کے لیے منتخب فرمایا اور انہیں پیغمبری کا شرف عطا کر کے مبعوث فرمایا۔ پھر قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بندوں کے دلوں پر نظر فرمائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے دلوں کو سب سے بہترین پایا، چنانچہ اللہ نے انہیں اپنے نبی کا وزیر بنا دیا۔
اللہ تعالیٰ کا بندوں کی صورتوں کی بجائے دلوں کو دیکھنا، یہ ایک حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ نہ تمہارے جسموں کو دیکھتا ہے نہ ہی تمہاری صورتوں کو، لیکن وہ دیکھتا ہے تمہارے دلوں کو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں سے اپنے سینے کی طرف اشارہ کیا، یعنی اللہ کا تعلق جو ہے وہ دل، ہمارے دل کی سچائی کے ساتھ ہے، دل کی محبت کے ساتھ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک تمام بنی آدم کے دل رحمان کی انگلیوں میں ہیں، 2 انگلیوں کے درمیان ایک دل کی طرح ہیں، وہ اسے پھیر دیتا ہے جہاں وہ چاہتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے اللہ سے بہت دعا کرتے تھے، اللہم یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قلب کو قلب اس لیے کہتے ہیں کہ وہ پلٹتا رہتا ہے، اور دل کی مثال تو اس پر کسی ہے جو کسی درخت کے تنے کے ساتھ لٹکا ہوا ہو اور اسے الٹ پلٹ کرتی رہتی ہو ہوا، کبھی سیدھا کرے کبھی الٹا کرے. مقداد بن اسود کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ابن آدم کا دل اس ہنڈیا سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ بدلتا ہے جو خوب کھول رہی ہو، یعنی انسان کے دل پر اتنا تغیر ہوتا ہے، اتنی تبدیلیاں اس کے اندر آ رہی ہوتی ہیں. تو دل کی جو ہدایت ہے نا، یا دل کا علاج کیسے کریں، تو اس پہ بات کریں گے ابھی ہم. دل کا علاج یا دل کو شرح صدر ملنے کے لیے جو چیزیں بہت فائدہ دیتی ہیں انشاءاللہ قرآن و حدیث سے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. اس میں سب سے پہلی چیز ہے توحید کو اپنانا. ابن قیم رحم اللہ کہتے ہیں کہ ہدایت اور توحید شرح صدر کے بڑے اسباب میں سے ہے، اور شرک اور گمراہی سینے کی تنگی اور اس کے تنگ ہونے کے بڑے اسباب ہیں. اور ان میں سب سے بڑا سبب جو ہے وہ ایک یاد رکھیں، وہ نور ہے جو اللہ بندے کے دل میں ڈالتا ہے، اور وہ ایمان کا نور ہوتا ہے. کیونکہ جس کو اللہ تعالیٰ ایمان نصیب کر دیتا ہے اس کا سینہ کھل جاتا ہے، اس کو وسعت عطا کرتا ہے اور دل کو راحت پہنچتی ہے. بس جب بندے کے دل سے یہ نور کھو جاتا ہے تو اس کا سینہ تنگ پڑ جاتا ہے، رک جاتا ہے، اس کا دل انتہائی تنگ اور مشکل ترین قید خانے میں ہو جاتا ہے. یعنی یہ بھی دیکھا جائے تو کتنی بڑی اللہ کی ہدایت کے ساتھ آپ دیکھیں دل کا کھلنا ایک رحمت ہے. کسی بھی چیز میں کبھی دل تنگ ہو تو کتنی بے چینی ہو رہی ہوتی ہے نا، تھوڑی دیر کے لیے بھی کسی چیز کی تنگی ہونے لگ جائے، چاہے وہ انسانوں کے معاملے میں ہو، چاہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے مطابق معاملے میں ہو، یا وہ کوئی بھی اپنی چیز جو ہے وہ دوسروں کے ساتھ ہم جب شیئر کرتے ہیں تو اس میں بھی انسان بے چین ہو جاتا ہے. اور کہاں انسان جو ہے وہ ہر وقت اس بے چینی اور تنگی کی حالت میں رہے. ایمان سے دل کو ہدایت ملنا، جو شخص اللہ پر ایمان لائے تو اس کے دل کو ہدایت اللہ بخشتا ہے. پھر دوسری چیز جو فائدہ دیتی ہے وہ علم حاصل کرنا. اچھا، اس میں جو علم آتا ہے نا، علم سینے کو اصل میں کھولتا ہے، وسعت عطا کرتا ہے، اور انسان کا دل دنیا کی چیزوں سے بھی وسیع ہو جاتا ہے. اور جہالت جو ہے وہ انسان کو سینہ اس کا تنگ کر دیتی ہے، بند کر دیتی ہے. اور جیسے جیسے بندے کا علم بڑھتا ہے اس کا سینہ کھلتا ہے اور وسیع ہوتا جاتا ہے. ہر علم کی وجہ سے انسان ایسا نہیں کرتا، یعنی یہ دل کی تنگی دور ہونے کا ہر علم فائدہ نہیں دیتا. یہ وہ علم ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں وراثت میں ملا. یعنی اس علم کے ذریعے، جس کو علم نافع کہتے ہیں، اس علم کے حامل لوگوں کے سینے سب لوگوں سے زیادہ کھلے ہوتے ہیں، ان کے دل سب سے زیادہ وسیع ہوتے ہیں، اور ان کے اخلاق سب سے زیادہ اچھے ہوتے ہیں، اور ان کی زندگی سب سے پاکیزہ ہوتی ہے. سبحان اللہ، اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر لے. کیونکہ یہ چیزیں صرف کہنے سے نہیں ہوتی، یہ چیزیں اللہ کا بہت بڑا فضل اور کرم ہوتا ہے، اور اللہ جن کو چن لے ان چیزوں کے لیے. تیسری چیز کیا ہے؟ اللہ کی طرف رجوع کرنے سے اور اس کی محبت سے بھی سینہ کھل جاتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا، دل کی گہرائی سے اللہ سے محبت کرنا، اسی کی طرف متوجہ رہنا، اس کی عبادت کرنا اور خوشی پانا، اور دوسری کوئی بھی چیز بندے کے سینے کو ان سے بڑھ کر نہ کھولتی ہو. یہاں تک کہ کبھی وہ کہتا ہے کہ اگر جنت میں میری یہ حالت ہوگی تو سب سے زیادہ خوشگوار زندگی گزارنے والا میں ہی ہوں گا. جتنی زیادہ اللہ سے محبت ہوتی ہے دل اتنا ہی زیادہ کھلتا ہے. اللہ کی محبت میں سینے کے کھلنے اور نفس کے خوش ہونے اور دل کے خوشحال ہونے کی ایک عجیب تاثیر ہے. اس کو صرف وہی انسان جان سکتا ہے جو اس تجربے سے گزرتا ہے. جیسے جیسے اللہ کی محبت قوی اور شدید ہوتی ہے سینہ اتنا کھلتا ہے اور وسیع ہوتا ہے، اور وہ صرف باطل اور بیکار لوگوں کو دیکھ کر تنگ ہوتا ہے. یعنی پھر ایسا انسان جو ہوتا ہے نا، جو لوگ اللہ سے دور ہوتے ہیں، نافرمان ہوتے ہیں، تو ان کے اندر نہیں رہ سکتے ایسے لوگ. پھر ان کی حالت ایسے لوگوں میں بیٹھنے سے تنگ ہوتی ہے. ان کی آنکھ میں ایسے لوگ تنکے کی طرح چبھتے ہیں، یعنی ان کا حال ایسا ہوتا ہے جیسے ان کو بخار چڑھ گیا ان لوگوں میں جا کر. اللہ سے روگردانی سینے کی تنگی کا باعث بنتی ہے. اسی لیے جو لوگ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ کے ذکر سے غافل رہتے ہیں، اس کے سوا کسی اور سے محبت کرتے ہیں، تو جو اللہ کے سوا کسی دوسرے سے ایسی محبت کرتا ہے جو اللہ سے کرنی چاہیے، تو اصل میں وہ عذاب دیا جاتا ہے. اور دنیا میں اس کے عذاب کی صورت کیا ہوتی ہے کہ اس کا دل بہت تنگ ہو جاتا ہے، اور یہ بدبختی ہے انسان کی.
اور جب انسان اللہ کے ذکر سے اعراض کرتا ہے، جیسے سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 124 سے 126 میں اللہ فرماتے ہیں، ترجمہ ہے، جس نے میری نصیحت سے منہ پھیرا تو بے شک اس کے لیے تنگ زندگی ہے، ہم اسے قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھائیں گے، کہے گا اے میرے رب تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا حالانکہ میں تو دیکھنے والا تھا۔ وہ فرمائے گا اسی طرح تیرے پاس ہماری آیات آئیں تو انہیں بھول گیا اور اسی طرح آج تو بھلایا جائے گا۔ یعنی اللہ کا ذکر چھوڑنے والوں کو اللہ تعالیٰ خود بھول جائیں گے۔ استغفر اللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتباع کرنے سے سینہ کھلتا ہے، سبحان اللہ۔ یعنی آپ دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اگر ہمیں محبت ہے نا تو ہمارا سینہ دنیا میں اللہ کھول دے گا، اور اگر ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو ہمیں ہر وہ ذکر، ہر وہ عمل، ہر وہ کوشش جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی وہ ہمارے بھی مقاصد ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر اس صفت کے حامل تھے جس سے اخلاق مکمل ہوئے۔ شرح صدر اور دل کی وسعت اور آنکھوں کی ٹھنڈک اور روح کی زندگی حاصل ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شرح صدر اور زندگی میں اور آنکھوں کی ٹھنڈک میں سب سے زیادہ کامل تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ ظاہری طور پر بھی وسیع تھا۔ مخلوق میں سے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی میں سب سے زیادہ کامل ہوگا وہ شرح صدر میں اور لذت اور آنکھوں کی ٹھنڈک میں سب سے زیادہ کامل ہوگا، اور بندہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کے مطابق ہی اپنے شرح صدر کو پا سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی جتنا اطاعت اور اتباع کریں گے اتنا سینہ کھلتا جائے گا۔ جو شخص بہادر ہوتا ہے وہ بھی کھلے سینے والا ہوتا ہے، اس کا باطن وسیع ہوتا ہے، اس کا دل کھلا ہوتا ہے۔ بزدل شخص کا سینہ تنگ ہوتا ہے اور اس کا دل سب سے زیادہ تنگ ہوتا ہے، نہ اس کے لیے کوئی خوشی ہوتی ہے، نہ مسرت ہوتی ہے، نہ ہی اس کے لیے کوئی لذت ہوتی ہے، اور اس کے لیے صرف وہی نعمتیں ہوتی ہیں جو کہ مویشی جانوروں کے لیے نعمتیں ہوتی ہیں۔ لیکن جہاں تک روح کی خوشی اور اس کی لذت اور اس کی نعمتیں اور اس کی رونقیں ہیں تو وہ ہر بزدل کے لیے حرام ہوتی ہیں، اور اسی طرح ہر بخیل کے لیے بھی، کیونکہ اس کا بھی دل تنگ ہوتا ہے اور سینہ گھٹتا رہتا ہے۔ مخلوق سے احسان کرنے سے بھی انسان کا سینہ کھلتا ہے۔ مخلوق کے ساتھ احسان کرنا جس قدر ممکن ہو، اور اب مال، منصب اور جسم کے ذریعے احسان کی مختلف قسمیں جو کر سکتے ہیں۔ فراخ دل احسان کرنے والے انسان کا دل سب سے زیادہ کھلا ہوتا ہے، اس کا نفس سب سے زیادہ پاک اور اس کا دل سب سے زیادہ خوشحال ہوتا ہے۔ بخیل شخص جس میں احسان کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا، اس کا سینہ سب سے زیادہ تنگ ہوتا ہے، اس کی زندگی سب سے زیادہ تنگی والی ہوتی ہے اور پریشانی اور غم میں لاحق پڑا رہتا ہے۔ بخل کرنے والی کی مثال جو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ بخیل اور خرچ کرنے والے کی مثال ایسے ہے کہ دو آدمیوں کی سی ہے جس کے بدن پر لوہے کے دو کرتے ہیں، ان کے سینے سے ان کی ہنسلی تک۔ جب خرچ کرنے والا خرچ کرتا ہے تو اس کے تمام جسم کو وہ کرتا چھپا لیتا ہے، یا اس کے تمام جسم پر وہ پھیل جاتا ہے اور اس کی انگلیاں اس میں چھپ جاتی ہیں، اور چلنے میں اس کا پاؤں کا نشان مٹ جاتا ہے۔ لیکن بخیل جب بھی خرچ کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کرتے کا حلقہ اس کی اپنی جگہ سے چمٹ جاتا ہے۔ بخیل اسے کشادہ کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ کر نہیں پاتا، استغفر اللہ۔ یعنی بخیل سے پھر توفیق ہی چھین لی جاتی ہے کہ وہ خرچ کرے۔ جو چیزیں دل کو خراب کرنے والی ہیں یا بری صفات ہیں ان میں حسد، بغض، تکبر جیسی ساری مذموم صفات ہیں۔ ابن عربی کہتے ہیں کہ جو دل بغض کرنے والا، حسد کرنے والا، خود پسند، تکبر کرنے والا، وہ سلامتی والا دل نہیں ہوتا۔ اور زبان کی اصلاح سے دل کی اصلاح ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی آدمی کا ایمان درست نہیں ہوتا یہاں تک کہ اس کا دل درست ہو، اور اس کا دل درست نہیں ہوتا یہاں تک کہ اس کی زبان درست ہو۔ یعنی یہ دونوں انٹر ریلیٹڈ ہیں۔ یہی بات ہے، اسی وجہ سے جو ہم بولتے ہیں نا وہ وہی ہوتا ہے جو ہمارے دل میں ہوتا ہے۔ یعنی دل اصل میں جو سوچتا ہے وہ انسان زبان سے وہی بولتا ہے۔ دل کی اصلاح میں 5 چیزیں فائدہ دیتی ہیں۔ ایک، غور و فکر کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کرنا، یعنی یہ تو آپ طے کر لیجئے کہ اگر شرح صدر چاہتے ہیں تو قرآن کو سمجھنا، قرآن کے معنی اور مفاہیم کو زندگی میں اپلائی کرنا اور اس سے نتیجہ اخذ کرنا، اور پھر مزید تدبر اور تفکر کرتے رہنا۔ دوسری چیز، پیٹ کو خالی رکھنا، یعنی بہت کھا کر بھی نا، یعنی کھانا پینا کرتے رہیں اور ہر وقت کچن کے کام، اور کچن ہی ساری زندگی کا مقصد اور مطلب بنا رہے تو اس سے بھی دل کی اصلاح نہیں ہوتی۔ تو پیٹ کو تھوڑا خالی رکھنا، تھوڑا سا سادہ زندگی اختیار کرنا، رات کا قیام کر کے سحری کے وقت اٹھ کر گڑ گڑا کر اللہ سے دعائیں مانگنے سے دل میں کھلا پن، شرح صدر نصیب ہوتی ہے۔ نیک لوگوں کی کمپنی، اچھے لوگ فرینڈز بنائیں، ایمان والے لوگ جن سے مل کر اللہ یاد آئے، اور پھر حلال کھانا، یہ وہ چیزیں ہیں جو دل کی اصلاح کے لیے ضروری ہیں۔
اور اسی طرح سے جو مدارج السالکین میں ایک روایت سے پتہ چلتا ہے کہ دل کو بگاڑنے والے بھی 5 امور ہیں. زیادہ لوگوں سے سوشلائز کرتے رہیں، ہر وقت لوگوں سے ہی ملتے رہنا، پارٹی ٹائم، یعنی پارٹی ٹائم ہی ہو رہا ہے ہر وقت پارٹی ٹائم. خواہش پرستی، جو دل میں ڈیزائر آئی بس پوری کرنے کی کوشش کرنا. اللہ کے علاوہ لوگوں سے تعلق رکھنا، یعنی اللہ کے غیر سے ولی بننا، یعنی شرک کرنا. زیادہ کھانا، زیادہ سونا، یہ چیزیں دل کو بیمار کر دیتی ہیں، دل کو تنگی دیتی ہیں، دل کے اندر انسان کو ہدایت کی ریسیپٹیوٹی نہیں ہوتی. اب شرح صدر کے کچھ فوائد پہ بات کر لیتے ہیں. دل اور اعضاء کو سلامت رہنے کے لیے شرح صدر کے جو فائدے ہیں، جس کا سینہ سلامتی والا ہو، اس کا دل خراب ارادوں سے، برے گمانوں سے پاک ہو، تو اس کی زبان اور اس کے اعضاء پر ہر برے عمل سے پاک ہو جاتے ہیں. نیکی اور اطاعت کے کاموں میں راحت ملنا، کم عمل اور زیادہ اجر ملنا، خیر اور شر کی پہچان ملنا. ابن تیمیہ کہتے ہیں پس سلامتی والا قابل تعریف دل وہ ہوتا ہے جو خیر کا ارادہ کرے اور شرک کا ارادہ نہ کرے. یعنی سبحان اللہ، یعنی وہ دل کرتا ہی صرف اللہ کی رضا کے کاموں کے لیے ارادے ہیں. سبحان اللہ. اور ایک نتیجتاً ایک بات اس چیپٹر سے یہ بھی نکلتی ہے کہ جو دعوت دینے کا کام ہے نا، یعنی دین کی طرف لوگوں کو بلانے کے لیے سب سے اہم چیز شرح صدر ہے. جب انسان کا سینہ کھلتا ہے نا تو پھر وہ دعوت. اسی لیے جب ہم لیکچر شروع کرتے ہیں، کلاس شروع کرتے ہیں یا کوئی بھی پروگرام شروع کرتے ہیں تو پہلے کیا دعا پڑھتے ہیں؟ ربی اشرح لی صدری. سبحان اللہ، اللہ میرا سینہ کھول دے. کیونکہ یہ آسان تو نہیں ہے کہ لوگوں کو جا کر اللہ کے دین کی دعوت دی جائے، کیونکہ بہت سارے لوگ آپ کے پیچھے بھی تو پڑ جاتے ہیں نا، یہ بھی ہوتا ہے. تو اللہ پھر توفیق اور ہمت دیتے ہیں، دل کھول دیتے ہیں، دل کو بڑا کر دیتے ہیں. چھوٹے چھوٹے خوفوں سے، پریشانیوں سے، تنگیوں سے دل تنگ نہیں ہوتا. انسان کے دل کی حالت کے مطابق ہی قبر کا معاملہ ہوگا. سبحان اللہ، اللہ معاف فرما دے. مطلب کیا؟ پس بندے کا قبر میں خوشی اور عذاب، قید ہونا اور آزاد ہونے میں وہی حال ہوگا جو سینے کا دنیا میں سینے کا معاملہ تھا، سینے میں دل کا معاملہ تھا. یعنی کہ دل میں اللہ کے احکامات کی کیا محبت تھی، کیا اطاعت تھی، کیا وسعت تھی، کیا فرما برداری تھی. جیسا دل دنیا میں ہوگا ویسا ہی انسان کا قبر میں حال ہوگا. اور مومن کی قبر کے بارے میں آتا ہے کہ مومن کی قبر وسیع ہوگی. سبحان اللہ، اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں ان میں شامل کر لے. قیامت کے دن سلامت دل والے کے لیے نجات ہوگی. اور قرآن پاک کی سورہ شورہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس دن نہ کوئی مال فائدہ دے گا اور نہ بیٹے، مگر جو اللہ کے پاس سلامتی والا دل لایا. یعنی صرف وہی قلب سلیم جس کو اللہ نے جو تھا کیا کیا، شرح صدر عطا کر دی. تو جتنا جتنا شرح صدر نصیب ہوتی ہے اتنا اتنا دلوں سے تنگی نکلتی جاتی ہے. اور سورہ حشر کی آیت میں جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے لیے جو ان کے بعد آئے وہ کہتے ہیں ہمارے رب ہمیں بھی بخش دے، ہمارے ان بھائیوں کو بھی جو ہم سے پہلے ایمان لائے تھے، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کے لیے ہمارے دلوں میں کدورت نہ رہنے دے. اے ہمارے رب تو بڑا شفقت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. اور مجھے لگتا ہے یہ دعا تو سارے دیندار لوگ آج ہم مانگیں، کیونکہ نا دین کا نقصان بے دین لوگ نہیں کرتے. اکثر دین کا اکثر جو نقصان کرتے ہیں وہ دین والے ہی آپس میں کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ دین والوں کو تو لوگوں کی اپریسیشن یا لوگوں کی طرف سے اکنالجمنٹ کی ضرورت نہیں ہوتی. وہ تو آپس کی محبت اور اللہ کے اس قرب کے ذریعے سے ہی ساری انرجی ایک دوسرے کو دے رہے ہوتے ہیں. لیکن جب دین والے ایک دوسرے سے تنگی محسوس کرتے ہیں، کدورت رکھتے ہیں، غل رکھتے ہیں، تو اس سے پھر وہ حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ دو بھیڑیں اتنا نقصان نہیں کر سکتی جو دین والے دین کا نقصان کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بھی محفوظ فرمائے، اور میرے سمیت ہم سب کا دل اللہ تعالیٰ دین والوں کے لیے کھول دے. کیونکہ یہ ایک دنیا میں بہت بڑا عذاب ہے کہ انسان اچھے بھی کام کر رہا ہو اور اس کے باوجود دین والوں کے لیے اس کے دل میں کدورت ہو. تو جہاں جہاں کوئی دین والا کوئی خیر کا اور توحید کا اور بھلائی کا کام کرے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں وسعت پیدا کر دے اور ہمیں ایک دوسرے کو معاف کرنے والا بنا دے. دل میں نور پیدا کرنے کی دعا میں وہ دعا ضرور پڑھا کریں، بڑی پیاری دعا ہے، اللہم اجعل فی قلبی نورا. اور یہ بہت ہی پیاری دعا ہے، وفی بصری نورا. مطلب اس میں جو اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ میرے دل کو نور کر دے، میری بصارت کو نور کر دے، اور وفی سمی نورا، اور میرے کانوں کو نور کر دے. اور یہ نور اللہ سے، یہ بہت پیاری دعا ہے اور اللہ کے نبی نے یہ سکھائی ہے، اور صبح سنتوں اور فرائض کے درمیان میں پڑھنی چاہیے. اور اس وقت اور سوچ کر پڑھیں کہ اللہ میرے دل کو نور کر دے. اور پھر اس کے ساتھ وہ سارے کام بھی سوچیں، کیونکہ نور کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے کہ جب اتباع سنت کیا جاتا ہے، اللہ کے نبی کے احکامات پر چلا جاتا ہے، قرآن کی اطاعت کی جاتی ہے، اللہ کے توحید کو اپنایا جاتا ہے، لوگوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کیا جاتا ہے، تو نور نصیب ہوتا ہے. تو جب دل نور ہو جائے گا
تو گناہ کے کام نہیں سوچ سکے گا، ارادے سارے نیکی کے ہو جائیں گے. جب آنکھیں نور ہو جائیں گی تو گناہ کی چیزوں کو نہیں دیکھ سکے گا. جب کانوں میں نور آ جائے گا تو برائی، غیبت، جھوٹ اور جو بھی اس قسم کی بدگمانیاں ہیں اس کو کان نہیں سنیں گے. اور جب انسان اللہ سے یہ دعا کرتا ہے کہ میرے دائیں نور، میرے بائیں نور، میرے اوپر نور، میرے نیچے نور، و امامی نور و خلفی نور، تو وہ نور جو ہے نا وہ آگے پیچھے، مطلب لوگ بھی ایسے ہی ملیں گے جو نورانی ہوں گے، یعنی جن کے اندر خیر ہوگا، بھلائی ہوگی. اور پھر گوشت میں نور، وفی لحمی نورا وفی لسانی نور، زبان میں نور، یعنی زبان سے جو الفاظ ادا ہوں گے وہ نور بن جائیں گے، دوسروں کے دلوں پر نور کی طرح اتریں گے. اور پھر دمی نور، یعنی کہ انسان کی سکن، اس کا گوشت، اس کا خون. اور پھر اللہم اجعلنی فی نورا، یعنی مجھے اللہ نور عطا کر، عازم لی نورا، و اللہم آتینی نورا، یا اللہ مجھے نوری نور عطا کر دے. تو یہ سارا کچھ کیا ہے؟ شرح صدر نصیب ہو جائے گی، اللہ کے نبی سے محبت ہو جائے گی. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اللہ سے دل کی طہارت کے لیے بھی مانگنا ہے کہ اللہ میرے دل کو سلامت دل کر دے. وَأَسْأَلُكَ قَلْبًا سَلِيمًا، اور پھر اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو دھو ڈال. وہ دعا جو ہے وہ بھی جیسے ہم نماز کی نیت میں پڑھ رہے ہوتے ہیں اور مرنے والوں کے لیے پڑھے ہوتے ہیں کہ اللہ ایسے اس کے گناہوں کو دھو دے جیسے کہ تو پانی اور برف سے دھوتا ہے کسی کو بھی. رضیت باللہ ربًا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، اللہ ہمیں اسلام کے دین ہونے پر راضی کر دے، اور ایسا راضی کر دے کہ وہ رضا نظر آئے، وہ خوشی کی صورت میں انسانوں کو ٹرانسفر ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہوا، اس کے لیے جنت واجب ہو گئی. اللہ اس چیز کو ہمارے لیے سچا کر دے، مستحق کر دے. اور کرنے کے کام کیا ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول کے جو بھی فیصلے ہیں اس کو ماننے میں دیر نہ لگائیں. جو بھی اس کا حکم ہے اس کو ماننے، اس کو اطاعت کرنے میں اپنے شوق کے ساتھ، محبت کے ساتھ، دعاؤں کے ساتھ عمل کرنے کی کوشش کریں. اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو خوش دلی سے مانیں اور قبول کریں. دل کی خوشی کے ساتھ اللہ کے احکامات کو بجا لائیں. عبادت کے لیے بھی فارغ کریں اپنے آپ کو اور عبادات میں خوشی محسوس کریں. عبداللہ بن حنفیہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں اور میرے والد انصاریوں میں ہمارے سسرالیوں کے ہاں کسی کی عیادت کے لیے گئے تو نماز کا وقت ہو گیا. تو اس نے اپنے گھر والوں میں سے کسی کو کہا اے لڑکی میرے لیے وضو کا پانی لاؤ، شاید میں نماز پڑھ لوں تو راحت پاؤں. کہتے ہیں تو ہم نے ان کا یہ جملہ پسند نہ کیا. تو انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنا ہے، آپ فرماتے تھے اے بلال اٹھو ہمیں نماز کے ساتھ راحت پہنچاؤ، یعنی اس بات میں یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ نماز کے ذریعے سے راحت دیں گے. سینے کی ہدایت کے لیے قرآن کو تھام لیں، کیونکہ قرآن خود وشفاء لما فی الصدور، اپنے ایمان کی تجدید ہر روز کریں، بلکہ آج کل جو حالات چل رہے ہیں اس میں تو بہت زیادہ ضرورت ہے. نیک لوگوں کے ساتھ وقت گزارا کریں، دل کو غیر اخلاقی برائیوں سے پاک کریں اور کوشش کریں کہ ہر مہینے میں 3 روزے رکھیں. دل کو چمکانے کے لیے کثرت سے استغفار کریں، نعمتوں پر شکر گزار ہوں، گناہوں پر استغفار، اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو دل سلامت ہو جائے گا. آمین ثم آمین. مجھے اجازت دیجیے آج کے پروگرام سے قرآن کے موتی ڈاکٹر روبینہ شفیع کو. انشاءاللہ نیکسٹ منڈے کو ملیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.